السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 981واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، کل کے سبق میں نے بتایا تھا کہ دیکھو، ہندوستان ایک ڈیموکریسی ہے، جمہوری ملک ہے، لوک شاہی ہے، ہر ایک کو پوری آزادی ہے، الیکشن میں کھڑے رہو، کسی نے منع نہیں کیا آپ کو۔ آپ گرام پنچایت کے الیکشن میں کھڑے رہ سکتے، نگر سیوک کے لیے کھڑے رہ سکتے، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد، یہاں تک کہ ویدھان سبھا اور MP کے الیکشن کے لیے بھی کھڑے رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو فریڈم ہے نا، اور دیش کے کانسٹیٹیوشن نے آپ کو رائٹ دیا ہے۔ تو کل میں نے یہی بتایا تھا، آپ کو جس الیکشن میں کھڑے رہنا ہے کھڑے رہو، لیکن یار ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ایمان والے بھائیوں کی عزتوں کو نیلام مت کرو، ان کی عزتوں کا احترام کرو۔ یہ واٹس ایپ پہ ویڈیو بنا کے ڈالنا، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کر ڈالنا، اور یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کر ڈالنا، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس طریقے کی باتیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، کہ سامنے والے کی عزت کو، حرمت کو تار کر کے اس کی غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلیاں بھی ہو رہی ہے، بہتان ہو رہے ہیں، اور غلط ناموں سے ایک دوسرے کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ حرکتیں مت کرو۔ جیسا میں نے کل یہ کہا تھا کہ الیکشن ہونے کے بعد میں کبھی آپ لوگوں کو کہیں پہ ملنے کی ضرورت پڑ جاوے، کسی شادی کے پروگرام کے اندر، کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی مجلس کے اندر، کسی اجتماع کے اندر، کسی اور فنکشن کے اندر ایک دوسرے سے اگر سامنا ہو جائے تو اتنی گنجائش باقی رہنا چاہیے کہ بشاشت کے ساتھ میں ایک دوسرے کو مل سکو، ورنہ کیا ہے کہ الیکشن کے زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی گندگی پھیلا دی ہوئی ہے، اتنی غلاظت پھیلا دی ہوئی ہے کہ بعد میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسا مت کرو۔ تو کل میں نے یہی کہا تھا کہ الیکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال مت کرو۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ یہ سیاسی پارٹیاں، یہ کوئی آپ کا دھرم نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا مذہب نہیں ہے، آپ نے کوئی ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے کہ ان پارٹیوں کی وفاداری کے اندر اگر اپنا کوئی ایمان والا کسی دوسرے پارٹی کے اندر ہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھ لو، کیونکہ یہی ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ انڈیا کے مسلمانوں کا پرابلم کیا ہے کہ انڈیا کا مسلمان بہت زیادہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک تو مسلکوں کے نام پہ یہ بٹا ہوا ہے، جماعتوں کے نام پہ یہ بٹا ہوا ہے، فرقوں کے نام پہ یہ بٹا ہوا ہے، اب پارٹیوں کے نام پہ بھی یہ ٹوٹ چکا ہے۔ اتنی دشمنیاں ہو چکی ہے پارٹیوں کو لے کر کہ اگر یہ کسی اور پارٹی میں ہے اور کوئی دوسرا کسی دوسری پارٹی کے اندر ہے تو صرف پارٹیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شرکت نہیں ہو رہی ہے، اور مسلمانوں نے ہی اپنے آپ کو تقسیم کر دیا۔ یہ ماما کا آدمی ہے، وہ کاکا کا آدمی ہے، وہ دادا کا آدمی ہے، وہ نانا کا آدمی ہے، اور وہ جو ہے انا کا آدمی ہے، اور وہ فلانے کا آدمی ہے، وہ سیٹھ کا آدمی ہے، وہ بھاؤ کا آدمی ہے، اور وہ بھیا کا آدمی ہے۔ مطلب کیسا ہے، اپنے آپ کو تقسیم کر دیے پارٹیوں میں، اپنے آپ کو تقسیم کر دیے لیڈروں میں، اور دلوں کے اندر پارٹیوں کی بنیاد پر جو نفرتیں پیدا ہو چکی ہے۔ ایک شادی کے فنکشن میں ایک بزرگ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، ماشاءاللہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو میرا شاگرد ہے، لیکن اب جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی بڑے آدمی بن چکے ہیں، تو وہ سامنے سے گزرا، وہ سامنے سے، یعنی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے غور کیا، وہ بالکل قریب سے سامنے سے گزرا، لیکن اس نے ہم لوگوں سے ملاقات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ چلا گیا آگے۔ ہماری مجلس ویسے ہی چلتی رہی، مجلس وغیرہ ہماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر واپس سے وہ نوجوان آیا میرے پاس میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، عافیت، ایک دوسرے سے ہم نے دریافت کی۔ اس کے بعد میں خود اس نوجوان نے میرے سے یہ کہا، بولے میں آپ کو ملنے کے لیے ہی آ رہا تھا، مجھے جب اطلاع ملی
کہ اس پروگرام کے اندر آپ بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے ہی ملنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ فلانے صاحب کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں آگے بڑھ گیا۔ اچھا، میں جن فلانے صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے حقیقی چاچا تھے، انکل تھے، یعنی دور کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، سگے چچا تھے، اور ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں بولا بھائی وہ تو آپ کے چاچا ہی تھے، انہی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، چاچا، کاکا، ماما، یہ بات کی بات ہے، اصل میں وہ راشٹروادی کے آدمی ہے بولے، اور اپن جو ہے فلانی پارٹی کے آدمی ہیں، ہاں تو وہ پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا بولے، میں وہ پارٹی کے لوگوں سے ملتا نہیں بولے، میں اس کے لیے کیسا ہے؟ میں بولا جانے دو، ابھی یہ پارٹی تمہارے پاس سے جب نکلیں گی اس کے بعد میں ملاقات کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مسلمان ہیں آج کے، آپ سوچو ان کی سوچ جو ہے، سوچ کتنی کنجسٹڈ ہو چکی ہے، کتنی چھوٹی ہو چکی ہے، یعنی نیرو مائنڈ یہ بن چکے ہیں۔ ان کے دل میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ارے اپنا ایمان والا، یعنی پہلے آپ ترجیح دیتے ایمان کو، تو اس نے ایمان سے بھی زیادہ ترجیح دیا پارٹی کو، اور اپنے آپ کو تقسیم کر لیا اس نے، پارٹی کے نام سے، مسلک کے نام سے، ذات کے نام سے، برادری کے۔ تو اسی لیے نا میں جو ہمیشہ بولتا ہوں نا بھائی، میں ایسے ہی نہیں بولتا ہوں کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ابھی ان کو ایمان کے چاشنی کی ہوا بھی نہیں لگی، جو اسی لیے بولتا ہوں کیونکہ یہاں کے مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے مسلمان کہاں پہ ہیں؟ یہاں تو مسلمان جو ہے پہلے تو مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی تبلیغ والا مسلمان ہے، کوئی بریلویت والا مسلمان ہے، کوئی سلفیت والا مسلمان ہے، کوئی کسی اور جماعت والا مسلمان ہے، کیونکہ وہ مسلمان خود بہت سارے لوگوں کے نام کے آگے پیچھے میں پڑھتا ہوں، وہ اپنے آپ کو مومن یا ایمان والا کہلوانے سے زیادہ اپنے نام کے آگے لکھیں گے حنفی، کوئی اپنے نام کے آگے لکھیں گا دیوبندی، کوئی اپنے نام کے آگے لکھیں گا بریلوی، کوئی اپنے نام کے آگے لکھیں گا سلفی، کوئی اپنے نام کے آگے کچھ اور لکھیں گا۔ مطلب یہ ہے کہ نسبت اپنے فرقوں کی طرف کرنا، اس کو انڈیا کا مسلمان فخر کی چیز سمجھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی میں تو فرقے والا انسان ہوں، میں تو مسلک والا انسان ہوں، میں تو ذات والا انسان ہوں، میں تو برادری والا انسان ہوں۔ مطلب وہ صرف ایک ایمان والا ہونا، اللہ والا ہونا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا، اس سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے اس کے نام کے ساتھ میں کسی نہ کسی مسلک کی بنیاد ہو۔ تو ہندوستان کا یہ حال ہے۔ تو یہ بیچارے جو ہندوستان کے ہمارے مسلمان ہیں، یہ تو مسلکوں والے مسلمان ہیں، یہ محمد الرسول اللہ والے کہاں سے ہوئے؟ ایسے ہی اب پارٹی والے مسلمان ہو گئے۔ کیوں نہیں ملے ان کو؟ نہیں، وہ راشٹروادی والے مسلمان ہیں نا، بولے اپن تو فلانے پارٹی والے مسلمان ہیں، وہ کانگریس والے مسلمان ہیں، وہ سماجوادی پارٹی والے مسلمان ہیں، وہ بہوجن سماج پارٹی والے مسلمان ہیں، اور وہ ترنمول کانگریس والے مسلمان ہیں، وہ فلانی پارٹی کے مسلمان ہیں، اپن فلانی پارٹی کے مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ سوچو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسے لوگ جو گلیوں میں پارٹیوں کے لیے لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں، اور یہ محلوں میں پارٹیوں کے لیے لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں، اور یہ خالی اپنے بستی میں، اپنے شہر میں ہی پارٹی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے منہ پھلا کر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو ممبئی میں ودھان سبھا کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور دلی میں لوک سبھا کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، بھلے الگ الگ پارٹیوں کے ہونے دو، وہ آرام سے اطمینان سے بریک فاسٹ ساتھ میں کرتے ہیں، لنچ ساتھ میں کرتے ہیں، ناشتہ ساتھ میں کرتے ہیں، ڈنر ساتھ میں کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو، اور سر آپ رات کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ بولے کچھ بھی نہیں یار، سنسد کا ادھیویشن چل رہا، اس وقت تک تو میں دلی میں ہی ہوں۔ ہاں میں بھی دلی میں چھوں، ایک کام کریں گے، بولے رات میں فلانی جگہ پہ ساتھ میں چلیں گے،
اور ساتھ میں کھانا کھائیں گے. الگ الگ پارٹیوں کے لیڈر ہیں وہ، لیکن ماشاء اللہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ وہاں پہ مل رہے ہیں، ان میں رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہے. کئی ایسے لیڈر آپ کو ملیں گے، بہو الگ پارٹی میں ہے، سسرے صاحب الگ پارٹی میں ہے، بیٹا الگ پارٹی میں ہے، تو داماد الگ پارٹی میں ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی پوری فیملی کو تقسیم کیا ہوا ہے الگ الگ پارٹیوں میں، کیونکہ بولے اپنے گھر میں جو ہے سارے پارٹیوں کا فیض آنا چاہیے، اپنا گھر محروم نہیں رہنا چاہیے، تو سارے پارٹیوں میں تقسیم کر دیے. اب جو کاریہ کرتا ہے بیچارے گاؤں میں، کھیڑے میں، وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کو تیار نہیں. ہوٹل میں دیکھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک وہ باہر نہیں نکلتے اس وقت تک داخل ہونے کو تیار نہیں. کیا بولیں گے اب آپ ایسے لوگوں کو؟ آپ بتائیے. اب کیا سمجھائیں گے بیچاروں کو، اور کیا بولیں گے ان کو کہ بابا تم جن کے کاریہ کرتا ہو ان لیڈروں میں کوئی دشمنی نہیں ہے، ان میں آپس میں لین دین چلتے ہیں، ان میں آپس میں ویوہار ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ سب ساتھ میں کرتے ہیں، چاہے وہ ممبئی میں رہو یا دلی کے اندر رہو. اور یہ اپنا گاؤں کھیڑے کے اندر سگے چچا کو سلام کرنے تیار نہیں. کیوں؟ چچا الگ پارٹی میں ہے، بھتیجا الگ پارٹی میں ہے. واہ واہ واہ، کیا تربیت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو اس کے لیے میں آج کا سبق خاص اسی ٹاپک پہ اس لیے دینا چاہ رہا تھا. رہو نا آپ کسی بھی پارٹی میں رہو، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا ہوں انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے، آپ کو پورا حق ہے، آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی کو پارٹی کی حد تک رکھو، اس کو اپنا مسلک مت بناؤ، اس کو اپنا مذہب مت بناؤ، اس کو اپنا دھرم اور ایمان مت بناؤ. ورنہ پارٹیاں جو ہے نا جمعہ 8 دن بھی نہیں لگتے. میں نے دیکھا ہوں بیچارے نیچے کے کاریہ کرتا وہ اپنے لیڈر کی پارٹی کو لے کے جھگڑے کر رہے. اب یہاں ان کے ابھی جھگڑے بھی نہیں مٹے، اس سے پہلے خبر آ رہی ہے کہ آپ کے جو لیڈر صاحب ہے پارٹی بدل کے اب دوسری پارٹی میں چلے گئے. تو پارٹیاں ہر 6 مہینے کو چینج ہوتے رہتے، 8 دن 15 دن کو لیڈروں کی چینج ہوتے رہتی. تو تم اپنے تعلقات خراب مت کرو، تم اپنے ریلیشن خراب مت کرو. ان کے واسطے میں یہی بولنا چاہوں گا، یہی بتانا چاہوں گا، ہر ایک کو پورا حق ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا کے رکھو، اللہ نے تم کو ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے تم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے تم کو اتنی بڑی نسبت عطا فرمائی، اتنی بڑی کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. تو ان کی غلام گیری کرتے رہو، ان کی غلام گیری میں رہوں گے، ان کے دامن کو تھامے ہوئے رہوں گے، تو جنت کے 7 دروازے تمہارا استقبال کریں گے. تو اللہ نے تم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. اب اگر آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بابا ہم کو ان کی غلامی پسند نہیں ہے، میں تو راشٹروادی کا غلام بن کے رہوں گا، میں تو کانگریس کا غلام بن کے رہوں گا، اور میں تو فلانی پارٹی کا غلام بن کے رہوں گا، اور میں تو سینا کا غلام بن کے رہوں گا، اور میں تو MNC کا غلام بن کے رہوں گا، اور میں الگ الگ مطلب جتنی بھی پارٹیاں ہیں سمتا کا غلام بن کے رہوں گا، سماجوادی پارٹی کا رہوں گا، بہوجن سماج پارٹی کا رہوں گا. تو رہو نا بھائی، آپ کو کسی نے منع کیا؟ اللہ نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا تھا. اب آپ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے نہیں رہنا چاہتے ہیں، اب آپ خود جو ہے اپنے آپ کو اکھلیش یادو کا غلام بنانا چاہتے ہیں، ملائم سنگھ کا غلام بنانا چاہتے ہیں، مایاوتی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، ممتا بینرجی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، راہل گاندھی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور کسی پارٹی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، آزادی ہے، آپ کو بنا سکتے ہیں آپ. لیکن اس انسان سے بڑا محروم کوئی بھی نہیں رہے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہوئی نسبت کو ٹھکرا کر ان انسانوں کا غلام اپنے آپ کو بنائے. اس لیے دیکھو، اللہ نے اتنی بڑی آپ کو نسبت دی ہے، اس نسبت کو باقی رکھو، اس کو بھولو مت. آپ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، اس کے بعد میں یہ تو جو ہے صرف آپ کے پارٹی کے ذمہ دار ہے، یہ
ان کو ان کی حد تک رکھو، پارٹی کو پارٹی کی حد تک رکھو، لیکن گاؤں میں، دیہات میں، کھیڑے میں، اپنے محلے میں، اپنے متدار سنگھ میں، اپنے شہر میں اپنے ایمان والے بھائیوں سے تعلقات خراب مت کرو۔ شادی میں نہیں جا رہے، بلکہ الٹا شادیاں توڑنے کا کام کر رہے، جا کے لڑکے والوں کو بہکا رہے، ارے ایسے کیسے گھر میں تم نے رشتہ دے دیے، کیوں؟ اپنے اپوزیشن پارٹی والا ہے بولے، اس کے بیٹی کا رشتہ تو میں کہیں جمنے دینے والا نہیں ہوں۔ تو یہ جو سوچ ہے میرے محترم دوستو، ایک مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان سمندر کے جیسا ہوتا ہے، جس کے دل میں صرف پارٹی کے لیے، مسلکوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔